ناظرین انتخابات ہو گئے اور تقریباً نتائج جو ہیں وہ سامنے آ گئے اور اس میں کچھ سچویشنز جو ہیں وہ بھی کلیئر ہو گئی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف وفاق کا جو ہے وہ ایک مسئلہ باقی ہے، ابھی مبہم ہے کہ وہاں پر پاور شیئرنگ کس طرح سے ہوگی۔ دوسری طرف جو لوگ ان انتخابات میں ناکام ہوئے ان میں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہم جو جماعتیں ان کے سربراہان اب دستبردار ہو رہے ہیں، جیسے کہ جہانگیر خان ترین صاحب انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور وہ اپنے عہدے سے جماعت کے جو ہیں دستبردار ہو گئے۔ ساتھ ساتھ سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے سربراہ انہوں نے بھی اپنی جو امارت ہے اس سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ملاقاتیں ہیں، مشاورت ہے وہ بھی جاری ہے، حکومت سازی، جوڑ توڑ، وزارت عظمیٰ اور اعلیٰ کے لیے نام بھی اب کچھ سامنے آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو انتخابی نتائج آئے ہیں اب ان کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک قانونی جنگ بھی جاری ہے اور دوسری طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر بھی آ گئے ہیں، احتجاج جاری ہے اور ملک کے طول و عرض میں ہی یہ احتجاج جاری ہے۔ بلوچستان سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر تو 4 جماعتی اتحاد بن گیا ہے باقاعدہ، اور اس میں کون کون سی جماعتیں شامل ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بڑا اہم اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے آج پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا، جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ جو وفاق میں پاور شیئرنگ ہونی ہے اس کے کیا جو ہیں وہ نتائج سامنے آ سکتے ہیں اور کون وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے مجیب الرحمان شامی صاحب سے۔ سر، نتائج جو ہیں وہ تو اب کلیئر ہو گئے ہیں، یعنی پنجاب میں نون لیگ، بلوچستان میں بھی کلیئر ہے، نون لیگ کو ایک سمپل میجورٹی حاصل ہو گئی ہے اکیلے، اور جو آزاد ارکان ہیں، جو نان پی ٹی آئی آزاد ارکان ہیں، ان کی حمایت بھی ان کو حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہاں بآسانی مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ سندھ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، جی ڈی اے جو ہے اس کو چند نشستیں ملی ہیں، کتنی؟ سر انہوں نے 2 نشستیں ملی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ بالکل۔ اور جو فضل الرحمان، یہ نعیم الرحمان صاحب ہیں، جی حافظ نعیم الرحمان، جماعت وہ بھی اسلامی اپنی کے، سیٹ چھوڑ وہ ایک صوبائی اسمبلی کی نشست جیتے تھے۔ PS129 انہوں نے کہا میں بھی اس سے استعفیٰ دے دوں گا، اور ان کا خیال ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور وہاں پی ٹی آئی کا جو آزاد امیدوار ہے اسے جیتنا چاہیے تھا۔ سندھ میں 37 ہے تعداد۔ اب اس کے باوجود وہاں پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اکثریت حاصل ہو چکی ہے اور وہ بآسانی حکومت بنا لے گی۔ کراچی کے حوالے سے اور بعض نشستوں کے حوالے سے اندرون سندھ کی ایک احتجاج کا معاملہ جاری رہے گا، بالکل، اور وہ شدت بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں یعنی وہ حکومت سازی جو ہے اس کے عمل کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی جو ہے بلا شرکت غیر 2/3 اکثریت جو ہے اس نے حاصل کر چکی ہے، اس سے زیادہ بلکہ۔ تو وہاں مولانا فضل الرحمان ہیں اور ایمل ولی خان ہیں اور ہمارے ہوتی صاحب ہیں، امیر حیدر، تو سب اس پر بھی احتجاج کر رہے ہیں اور الیکشن جو ہیں اس کے نتائج ان کو ہضم نہیں ہو رہے۔ اور وہاں بھی یہ ہوا ہے کہ جو امیر حیدر ہوتی ہیں وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے اے این پی کے، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اور الیکشن کے بارے میں جو بھی شکایات ہیں اب وہ عدالتوں میں لوگ گئے ہیں، وہ عدالتوں میں فیصلہ ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ اور جو فارم 45 نمبر فارم، اس کو بنیاد یہ ہر پولنگ سٹیشن پہ پریزائڈنگ افسر دستخط کر کے پولنگ ایجنٹس کے دستخط کرا کے ان کے حوالے کرتا ہے۔ اور اب یہ جو جن کے پاس اب یہ بھی کہہ رہے ہیں لوگ کہ وہ بھی فیک فارم جو ہیں وہ بھی گردش میں ہیں، بالکل، لیکن جن جماعتوں کے پاس یا امیدواروں کے پاس وہ 45 فارم موجود ہیں اور ان کی گنتی کے نتیجے میں وہ جیت سکتے ہیں، ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور جن کے پاس وہ نہیں ہے یا وہ اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکیں گے انہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمارا ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ 2 جماعتیں جو ہیں ان کے سربراہ مستعفی ہو گئے، یہ اچھی بات۔ جہانگیر ترین، اب وہ تو سیاست ہی چھوڑ دی انہوں نے، بالکل۔ جہانگیر ترین جو ہیں
وہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی IPP استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ تھے، چیئرمین تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 2 اشروں میں وہ سیاست میں آئے اور بڑی کامیابی حاصل کی، اور PTI کے تو سیکریٹری جنرل رہے، مسلم لیگ سے ہوتے ہوئے خان صاحب کے بڑے قریب رہے، اور ان کے تو پھر بہت قریب تھے، اور پھر ان کے زیر عطاب آئے، دوریاں بڑھ گئیں، اور کامیاب کاشتکار، کامیاب بزنس مین. اور شوگر کے بزنس میں تو انہوں نے ان کا ایک یعنی لائنز شیئر ہے. لیکن بہرحال پھر گردش میں آئی ان کی قسمت، اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. جسٹس ثاقب نثار صاحب کے قہر کا نشانہ بنے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تاہم حیات نااہل قرار دیا گیا. بالکل کہا جاتا، اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ توازن قائم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے، بیلنس. لیکن بہرحال اب تو قانون سازی ہو گئی، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، نااہلی ختم ہو گئی. لیکن انہوں نے اب PTI سے الگ ہو کے تحریک جو استحکام پارٹی بنائی، جس کے صدر عبدالعلیم خان صاحب ہیں، اور وہ تو قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کے رکن منتخب ہو گئے لاہور سے. انہوں نے 2 نشستوں پر انتخاب لڑا، اور ملتان میں تو ان کو مسلم لیگ نون کی سپورٹ بھی حاصل تھی، لیکن دونوں نشستیں جو ہیں ہار گئے. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سیاست چھوڑ دی. ایک اچھا اضافہ تھے قومی سیاست میں وہ، اور بڑے معاملہ فہم تھے، لیکن بہرحال ایسے فیصلے ہوئے جن سے نقصان ہوا، جو اندازہ درست نہیں ہو سکا. یعنی جو عمران خان صاحب کی حمایت بھی ان کو مہنگی پڑی، اور مخالفت بھی مہنگی پڑی. اچھا، اس وقت تو جہاز بھی چلا تھا کہ جی وہ آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ لانے کا جہاز ان کا سلسلہ، تھا، وسائل تھے، آزاد امیدواروں کو PTI میں شامل کرایا، PTI کی حکومت بنوائی، پنجاب میں بھی، مرکز میں بھی، اس میں پیش رہے. لیکن بہرحال IPP کا پھر مستقبل کیا؟ نہیں، ابھی تو وہ تو موجود ہے، ابھی تو عبدالعلیم خان اس کے پریزیڈنٹ ہیں. دیکھیں اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ان کے پاس بھی تو کوئی نشستیں تو ان کے پاس بہت کم آئی ہیں، لیکن ان کا ایک وجود باقی رہے گا. وہ کسی پارٹی میں ضم ہو جاتے ہیں یا اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے. اب سراج الحق جو ہیں وہ 10 سال سے امیر ہیں جماعت اسلامی کے، اور قاضی حسین احمد صاحب کے بعد انہوں نے یہ منصب سنبھالا تھا. اور اس سے پہلے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے، اور بڑے فقیر منش انسان ہیں. وزیر خزانہ بھی رہے خیبر پختونخوا میں، جو پہلی حکومت تھی تحریک انصاف کی، اس میں، اور سود سے پاک انہوں نے، اور سادہ زندگی اور فقیر منش انسان. لیکن جو انہوں نے اپنی سیاست کا اور انتخابی سیاست کا جو اسلوب اختیار کیا، اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. جماعت اسلامی کے ووٹ تو شاید کچھ بڑھ گئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو 1970 کا انتخاب ہوا تو مذہبی جماعتیں، جن میں جمیعت العلماء اسلام، جمیعت العلماء پاکستان اور جماعت اسلامی شامل تھیں، انہوں نے مل کے 20-21% ووٹ حاصل کیے تھے اس وقت. اور یہ جو الیکشن گزشتہ ہے ہمارا 2018 کا، اس میں ان کی تعداد ووٹوں کی گھٹ کے 10% رہ گئی. اور اس میں بھی جو جماعت اسلامی کا شیئر ہے، جو 6-7% ہوا کرتا تھا، وہ 1% کے قریب رہ گیا. الارمنگ ہے بہت. تو جماعت اسلامی نے یہ تنہا حصہ لے کے بھی الیکشن میں دیکھ لیا، اور کولیشنز بنا کے بھی دیکھ لیا، MMA وغیرہ جیسے. لیکن جب انہوں نے انتخابی اتحاد کیے، اس کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نکلا. پہلے PNA کا اتحاد کیا، اس میں تو نتیجے میں ماشاءاللہ لگ گیا. اس کے بعد انہوں نے IGI، اسلامی جمہوری اتحاد، اس کے بعد MMA، متحدہ مجلس عمل، اور ان کی جو پریزنس تھی اسمبلیوں میں، منتخب ایوانوں میں، وہ ایک اس نے اپنے وجود کا احساس دلایا
जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिलकर वो असम्बलियों में मौजूद रहे, पंजाब असम्बली में भी, कौमी असम्बली में भी। सोलो फ्लाइट हम कह सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा हम तनहा, काजी हुसैन अहमद साहब जो है मरहूम, उन्होंने तजर्बे किए मुख्तलिफ, IGI बनाई उन्होंने, उसके बाद MMA बनाई, फिर पाकिस्तान फ्रंट बनाया, फिर तन्हा परवाज जो थी वो रास नहीं आई। और अब भी सिराजुल हक साहब जो थे उनके सामने ये ऑप्शन था कि वो PTI से अलायंस कर लेते। PTI के जो बड़े लीडर हैं, उमर अयूब साहब से लेकर और असद कैसर तक और फिर हमारे महमूद रशीद तक, वो इस पर तैयार थे, बातचीत चल रही थी। अगर PTI से उनका इत्तेहाद हो जाता तो उनको कुछ नशिस्तें भी मिल जाती और PTI को एक तंजीमी ताकत जो है वो भी फराहम हो जाती। क्यों नहीं किया आपके ख्याल में इत्तेहाद? मगर उन्होंने, उनकी जो हिकमत अमली थी, उन्होंने ये फैसला किया कि उन्होंने तन्हा इंतखाब में हिस्सा लेना है। नतीजा ये है कि दीर की जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पहले भी वहां से हार गए थे, अब भी जमात इस्लामी हारी थी, अब फिर हार गई और वो कौमी असम्बली में पहुंच नहीं सके। वो सेनेट में पहुंचे थे, उस वक्त PTI से उनका इत्तेहाद था और PTI के वोट भी उनको मिले थे। तो मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी के लिए सोचने का मुकाम ये होगा कि ये इंतखाबी पार्लिमानी सियासत में अगर रहना है तो फिर कोई ना कोई एडजस्टमेंट करनी होगी, इत्तेहाद का हिस्सा रहे और फिर आगे बढ़ना होगा। अब वहाँ हाफिज नईमुर रहमान जो हैं, जी सर, उन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। अगरचे पार्लिमानी सियासत जो है, यानी असम्बली में तो उनकी प्रेजेंस नहीं होगी, लेकिन उन्होंने अपने वजूद का एहसास दिला दिया है। बहुत वोट हासिल किए हैं जमात इस्लामी ने कराची से। तो अब जमात इस्लामी के अमीर का इंतखाब होने वाला है। बिल्कुल, और उसके लिए नामजद भी। और जमात इस्लामी जो है उसके यहाँ आप कन्वेंसिंग नहीं कर सकते, उम्मीदवार नहीं बन सकते उनके दस्तूर के मुताबिक। अच्छा, मजलिस शूरा 3 नाम तजवीज कर देती है खुद से, और उन तीनों में से जो अरकान हैं उनको किसी एक को वोट देना होता है। अच्छा, तो इस बार जो 3 नाम तजवीज किए हैं, सिराजुल हक साहब, सिराजुल हक साहब का नाम था उसमें, लियाकत बलोच साहब, लियाकत बलोच साहब का है और हाफिज नईमुर रहमान साहब का है। लेकिन ये कोई कन्वेंसिंग नहीं कर सकते, किसी से वोट नहीं मांग सकते, इस ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर सकते कि मुझे अमीर होना चाहिए। तो ये जमात का एक नज्म है और उसी की वजह से ये मौरूसियत से भी बची हुई है और अपनी तंजीमी सलाहियत जो है उसको भी मनवा रही है। अब सिराजुल हक साहब ने जो सुबकदोश होने का ऐलान किया है, तो आप देखते हैं कि बैलेट पेपर से भी उनका नाम निकल जाता है या वहां बरकरार रहता है। बहुत अच्छा फैसला किया। 10 साल जब आप एक मनसब संभाले तो जो भी आपकी सलाहियत होती है वो बरूए कार आ जाती है।